السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، رمضان اسپیشل کی خصوصی پیشکش لے کر آپ کا میزبان علی عادل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں راہ سکون چینل۔ دوستو، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور صحت کے ساتھ ہوں گے اور رمضان کی برکات اور فیوز سے مستفیض ہو رہے ہوں گے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں صرف رمضان المبارک کے مہینے کا نام لے کر ہی ذکر کیا گیا ہے، باقی کسی اور مہینے کا اس کے نام سے ذکر نہیں ہے؟ تو اس سے رمضان المبارک کی فضیلت کا بھی اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ دوستو، یہ صحیح ہے کہ قرآن کریم کے نازل ہونے کی ابتدا رمضان میں ہوئی، لیکن پورا کلام پاک رمضان میں نازل ہوا یا اتارا گیا ایسا نہیں ہے، بلکہ مکمل قرآن کریم رمضان المبارک کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اتارا گیا اور بیت العزت میں اس کو رکھا گیا۔ اس کے بعد بتدریج یہ کلام پاک اللہ کی حکمت کے ساتھ جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے نبی علیہ السلام پر نازل کیا گیا، اور اس کے مکمل ہونے میں کل 23 برس کا عرصہ لگا۔ لیکن آج یہاں قرآن کریم اور رمضان کی اس تاریخ کو بتانا مقصد نہیں، بلکہ اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رمضان کے مہینے کو نازل کرنے کی مشیت کیا ہے اور قرآن کریم کے نزول کی مشیت اور منشا کیا ہے۔ قرآن کریم نسخہ کیمیا ہے، ہماری زندگی کے ہر شعبے کے مسئلوں کا حل ہے، ہماری زندگی اور آخرت کے کامیاب ہونے کے اس کے اندر فارمولے ہیں، اور پوری انسانیت کو کیسے زندگی گزارنی ہے وہ سب کچھ قرآن کریم کے اندر بالترتیب موجود ہے۔ دنیا کے بننے سے اور دنیا کے ختم ہونے اور آخرت کے دن اور اس کے بعد دوزخ اور جنت کے تمام واقعات اس کے اندر موجود ہیں۔ دراصل قرآن غور و تدبر کی کتاب ہے، اس کو کتاب کی طرح پڑھ لینا، ثواب کی نیت سے پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پورا کانسٹیٹیوشن ہے۔ قرآن کریم کیمسٹری بھی ہے، فزکس بھی ہے، بایولوجی بھی ہے، اناٹمی بھی ہے، فزیولوجی بھی ہے، میتھمیٹکس بھی ہے، اور قرآن میں تمام زمین اور آسمان کے اور بلکہ زمین کے نیچے اور آسمانوں کے اوپر کے بھی علوم موجود ہیں، لیکن اس کے لیے وہ ذہن، وہ فکریں چاہیے جو اس قرآن کریم کو حاصل کرنے کے لیے یا اس کے علم کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے یہاں مطلوب ہے۔ لیکن ہم تو قرآن کریم میں غور ہی نہیں کرتے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اور تم غور ہی نہیں کرتے، تم اس میں تدبر ہی نہیں کرتے۔ ہماری ساری غور و تدبر اور فکریں اس وقت فنا ہونے والی دنیا پر لگی ہوئی ہیں، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملعون کہا ہے، جس پر لعنت کی گئی ہے، جس کو کوڑے کا ڈھیر کہا ہے، جس کو مکڑی کا جالا کہا ہے، جس کو لنگڑے مچھر کے پر کے سے بھی کم حیثیت کا کہا ہے، اس کے اوپر ہماری ساری صلاحیتیں، سارا وقت، ساری فکریں لگ رہی ہیں۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے دوستو، اس وقت جو ہے وہ انسانیت ایک کرب، ایک درد سے گزر رہی ہے۔ ایمان والوں کے بچے نونہالان جو ہے وہ ستائے جا رہے ہیں، قتل کیے جا رہے ہیں، ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، اور ہم اپنی دنیا کو کمانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ارے کم سے کم تھوڑا سا غور ہی کر لو، کچھ تدبر کر لو، کچھ ان کے لیے دعائیں کر لو، 4 آنسو بہا لو، تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری بخشش ہو جائے۔ اگر نہ کیا تو خدا کی قسم یاد رکھو، یہ ہماری بے حسی، یہ ہماری جو ہے وہ بے مروتی، یہ ہماری دنیا پرستی ہمیں ایک روز دنیا میں بھی ذلیل کر دے گی، اور آخرت میں ہمیشہ کا پچھتاوا اس کے بعد ہمیں حاصل ہوگا۔ ہم مسلمان ہونے کے دعوے کر رہے ہیں اور اپنے اس فنا ہونے والی ملعون دنیا میں ڈوبے پڑے۔ ہمارے سربراہان بھی، ہماری عوام بھی، اٹھو، وقت رہتے اگر نہیں جاگے تو یقین مانو تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ آؤ ہم سب مل کر عزم کریں کہ انشاءاللہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں پوری انسانیت کے اوپر ہونے والے ظلم کو کسی بھی جس درجے میں بھی ہم رکھتے ہیں طاقت، اس سے روکیں اور اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ رمضان کا یہ اسی طرح حق ادا کیا جا سکتا ہے، ورنہ پڑھتے رہو نمازیں، مسلل لیے گھومو گاڑیوں میں اپنی۔ اللہ دیکھ رہا ہے سب حالات، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، تم پر بھی رحم فرمائے، اور یہ مظلومین کی اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرمائے۔ غزہ اور فلسطین کے اور دنیا میں جہاں جہاں جو انسان ظلم کے شکار ہیں، جس طرح سے بھی ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب و ملت سے ہوں، کسی بھی قوم سے ہوں، اللہ ان کے اوپر خصوصی رحمت نازل فرمائے، آمین۔ اور یہ مغرب پرست مسلم حکمران تو یہ سمجھ لیجئے کہ اپنی جہنم تیار کر رہے ہیں باقاعدہ طریقے سے۔ دنیا میں جو کچھ بھی ان کو مل رہا ہے وہ تو مقدر کا ہے، چاہے ان کو عہدے ہوں، منصب ہو، ستہ ہو، عیش ہو، لیکن آخرت میں تو یقینی طور پر یہ اپنی جہنم کی تیاری میں ہیں۔ ظاہر علامہ نے کچھ اس طرح کہا تھا کہ یہی درس دیتا ہے تمہیں ہر شام کا سورج، مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ اور پھر دوسری جگہ علامہ کہتے ہیں کہ نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں،
جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ آج کی دعا کے معاون ہیں حکیم عطا الرحمن اجملی صاحب اور عرفان قریشی صاحب۔ دوستو، راہ سکون چینل کی پیشکش آپ کو کیسی لگتی ہے؟ اگر پسند آتی ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے دین کی اس مجلس میں ہمارے ساتھ ہم سفر رہیں۔ آپ کی رائے ہمارے پروگرام کو بہتر سے بہتر بنانے میں ہماری معاون اور مددگار ہو سکتی ہیں۔ آپ کا میزبان کل نئے عنوان کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوگا۔ تب تک آپ اپنے ایمان اعمال کا، اپنی صحت اور تندرستی، اپنے والدین، اپنے سراؤنڈنگ اور ماتحتوں کا بے حد خیال رکھیے دوستو۔ وما توفیقی الا باللہ، اللہ نگہبان۔